راتیں ان کی کلب میں کٹتی ہیں. کلب کاف لام پہ اس کو کلب کتا بھی کہتے ہیں. اگر کلب پڑھیں تو کتا ہو جائے گا، ورنہ کلب ہو جائے گا CLUB. تو اس لیے وہ کلب، کسی شاعر نے بڑے طنزاً کہا تھا کہ تہذیب نو نے اس قدر بنا دیا، تہذیب نو نے اس قدر مہذب بنا دیا، تہذیب نو نے اس قدر مہذب بنا دیا، تہذیب نو نے اس قدر مہذب بنا دیا. اب راتیں کلب میں کٹتی ہیں اب گھر کے باوجود، راتیں کلب میں کٹتی ہیں اب گھر کے باوجود. گھر موجود ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں موجود ہیں، تو وہ ایسے پر آسائش جگہ کو چھوڑ کر کلبوں میں چلے جائیں گے. آئی ہے جب سے شاہدہ انگلینڈ گھوم کر، کتا بھی ساتھ رکھتی ہے شوہر کے باوجود. طنز کی تھی. وفا عبد علی کا شعر ہے. یہاں شنیور میں ایک مشاعرہ ہوا تھا کالج کے اندر سن 66 میں، اس نے آگے بڑھا تھا. تو وہ کتوں والی محفل جو ان کے ہاں ہوتی ہے کہ وہ فیملی ممبر ہوتا ہے، تو ہم نے بھی بڑے جو ہمارے ویل ٹو ڈو فیملیز ہیں وہ مغرب کی نقالی کرتے ہیں اور کتا ساتھ رکھتے ہیں. ان کا کھانا پینا اسی میز پر ہوتا ہے، لیکن اپنے والدین چونکہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ہومز میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں، وہ وہاں عیش کریں. کتے ان کی میز پر کھانا کھاتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں، ان کی آسائش کا پورا خیال رکھتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں والدین کا مقام اس پالتو کتے سے بھی گیا ہے، جو پیٹ ڈاگ ہے ان کا، اس سے بھی وہ گزرا ہو گیا. لیکن اسلام کے اندر والدین کا بڑا مقام ہے. سورۃ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں آپ، اس کے 30 رکوع کے اندر والدین کے حقوق، ان کے لیے کیا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ بھی ہے، ایک شخص نے آپ سے آ کر پوچھا میں کس باپ کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا ہے وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو جنت، اور اگر تو اس کی خدمت نہیں کرے گا، نظر انداز کرے گا، تو دوزخ بن جائے گا. ماں کی خدمت کرنا جو ہے، اسلام نے ہمیں بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اتنا مقام بتایا. ماں کے قدموں میں پڑے رہو، ان کی خدمت بجا لاؤ اور ان کی کہا مانو، سوائے ان باتوں کے جو اسلام کے اینٹی ہوں، اسلام کے خلاف. باپ کے بارے میں فرمایا رضا الرب فی رضا الاب، رضا الرب فی رضا الاب، رب کی رضا اب کی رضا میں ہے. یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ باپ کی رضا میں ہے. باپ خوش، اللہ خوش، باپ ناراض، اللہ ناراض. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے ماں اور باپ کے بارے میں. اور ساتھ ہی دعا بھی سکھاتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر اس رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر میں پالا تھا. یہ سورۃ بنی اسرائیل کا حکم ہے. وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے تمہارے والدین کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرو، آرام و آسائش کا خیال رکھو، دوا دارو کا خیال رکھو، خدمت بجا لاؤ. صرف دین کے خلاف اگر کوئی بات کریں تو نہیں ماننا. بس ایک ہی شرط ہے، دین کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی، ماں کی نہ باپ کی، خواہ وہ کیسی بھی ہو. تو یہ مغرب اور مشرق کا فرق ہے. لہذا محفل کسی قسم کی ہو، خواہ وہ مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، خواہ وہ گانوں کی ہو، موسیقی کی ہو، خواہ وہ رقص و سرود کی ہو، خواہ وہ والز ہو یا بالز ہو، تو مغربی دنیا تو اس رنگ میں رنگی گئی ہے. ان کے خواتین حصہ لیتی ہیں رقص و سرود کے اندر، اور پھر ان کو اس رقص کے اندر، اس ڈانس کے اندر، اس کو پھر کسی عورت کو انہوں نے پھنس قرار دینا ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے تھے بیل آف دی بال. ان کی ایک ٹرم ہے دی بیل. یہ بیل گھنٹی نہیں ہے، BALLE، ای آخر میں آتا ہے، اور یہ فرانسیسی لفظ، اس کا معنی دی بیوٹیفل وومن آف دی بال، کہ اس ڈانس کی محفل کی سب سے خوبصورت. اس کو تاج پہناتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی وہ باتیں ہوتی ہیں. یہ مغربی تہذیب کی جھلکی میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہمارا کلچر کتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے، جس کے اندر حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، رکھ رکھاؤ بھی ہے، اور جس کے اندر عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، تمکنت بھی ہے، خودداری بھی ہے. اور ان کی محفلوں کے اندر کتنی جو ہے وہ فحاشی بھی ہے اور بدماشی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ہاں نیوڈزم ہے، نیکڈنس، یعنی اریانی. وہ پوری اریانی نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ سیمی نیکڈ تو ضرور ہوتی ہیں. سیمی نیکڈ کا معنی نیم برہنا، لباس واجبی سا ہوتا ہے اور وہ پہن کے چلتی ہیں. ان کی تہذیب ایسی ہے. ہمیں حجاب کا اور پردے کا حکم دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ جب کبھی اتفاق سے ہی اللہ کے بندے ایسی محافل پر سے گزرتے ہیں تو مرو کرامہ، تو بڑے کریمانہ انداز میں، بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں.
اور ایک بات فرمائی والذین اذا ذکروا، تیسری بات فرمائی، اور جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، ذکروا، ذکر یذکر، تذکیر، تذکیر کا معنی نصیحت کرنا ہوتا ہے، مذکر نسبت نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں مذکر، ذکر سے بنا ہے اور ذکر کا معنی نصیحت۔ قرآن مجید کا ایک نام بھی ذکر ہے کیونکہ یہ نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو مذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہے کہ انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، تو آپ ان کے پر داروغہ مقرر نہیں ہوئے۔ لہذا جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ذکرو یہ مجہول ہے، ذکرو سے ذکرو، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، ان کے رب کی آیات پڑھ کر، ان کے رب کی آیات تلاوت کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ رب یوں فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یا پھر رب کے جو آیات ہیں اس کے اندر جو احکام ہوتے ہیں ان احکام کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام یوں تقاضا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو لم یخروا، وہ نہیں گرتے، خر یخروا خرور سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، خرور، جیسے خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، تو ماتے ہیں لم یخروا علیہا، وہ ان آیات پر نہیں گر پڑتے، سمن بہرے ہو کر، وہ امیانہ اور اندھے بن کر۔ سم جمع کا صیغہ ہے، اسم اس کی واحد ہے، بہرا جو کانوں سے سنتا نہ ہو اس کو اسم کہتے ہیں، اور امیان آما کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اندھا، آما، آتا سم بکمن امیون فہم لا یاکلون یا لا یرجعون، دو یاکلون آتا ہے، ایک یرجعون آتا ہے، دو دفعہ یہ آتا ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ صفتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیتوں پر نہ تو بہرے بن کر گرتے ہیں نہ اندھے بن کر، مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ کی ان آیات پر غور کرتے ہیں، خوض کرتے ہیں اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اندھے بن کر نہیں گرتے کہ کسی نے کہہ دیا یہ اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے تو وہ اس کی بات مان لیں۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کہیں نہیں حکم ہوتا لیکن وہ روب جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ کی اس کی اپنی بات ہوتی، یا کہیں حدیث میں ہوتی ہے اور اللہ کے ذمہ لگ رہی ہوتی، کہیں نبی کی ہوتی تو وہ لگ رہی ہوتی ہے، کہیں اللہ کی بات ہوتی تو نبی کے ذمہ، کیونکہ مطالعہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں یا اخبار میں سے پڑھ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے بن کر اور اندھے بن کر گرتے نہیں، ان کے کان جو ہیں وہ حق کو سننے والے ہوتے ہیں، گوش حق نیوش سے سنتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چشم بینا ہوتی ہیں، وہ اندھی نہیں ہوتی، وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتی ہیں، چشم عبرت سے دیکھتے ہیں، چشم عبرت سے، یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت جو آخری ہے وہ یوں ہے کہ اللہ کے حضور وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اوپر بھی دعا آئی تھی، وہ جہنم سے پناہ کی دعا تھی، یہ دعا اور قسم کی ہے۔ فرماتے ہیں والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، عطا فرما ہمیں۔ یہ حب جو لفظ آتا ہے، حب یہ فعل امر ہے، وہب یہب سے، اور وہب کا معنی عطا کرنا۔ وہاب اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی الوہاب، بہت عطا کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بے شمار بے انتہا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو الوہاب، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو حب اس کا فعل امر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، ہمیں عطا فرما دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا لفظ خامند اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دعا مشترک ہے، لیکن چونکہ عربی کا یہ طریقہ ہے کہ جب دعا مرد اور عورت مشترک ہو تو مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے سارے عباد بھی مذکر ہے اور سارے صیغے مذکر آ رہے ہیں۔ والذین بھی مذکر ہے، واللاتی نہیں ہے، یقولون ہے، یقولنا نہیں ہے، ربنا ہے، وہ تو خیر ویسے ہی آتا ہے، حب لنا من ازواجنا۔ تو اسی طرح ازواج کا مطلب یہ ہے کہ جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی یہ دعا مانگتی ہیں، تو وہاں ازواجنا کا مطلب ہمارے خامند، اور اگر خامند مانگیں تو اس کا مطلب ہوگا ہماری بیویاں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ والذین یقولون، کہ وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں میں سے یا ہمارے خامدوں میں سے۔
و ذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے. ذریات، ذریت ان کی جمع ہے، اور ذریت اولاد کو کہتے ہیں. اور یہ اولاد کے لیے دعا کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو ہماری نماز میں داخل ہے، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے. تو اولاد کے لیے دعا کرنا یہ والدین کے ذمے ہے، اور والدین اور اولاد کے ذمے والدین کے لیے دعا دونوں طرف، اس کے لیے کریں وہ اس کے لیے کریں. بلکہ بعض جگہ تو آیا ہے کہ وہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے ایسی ہیں جیسے پیغمبر کی دعا امتیوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ دعا قبول ہوتی ہے. کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، عین ممکن ہے کہ وہ قبول ہو جائے اور آپ نے ایسے بھولے انداز میں مانگی ہو اور اس کا نقصان پہنچے. بچنا چاہیے، بد دعا کسی کو نہیں دینی چاہیے، دعا جو ہے اچھے انداز میں وہ دینی چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے و ذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے عطا فرما. کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین. قرہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، ٹھنڈک، راحت، اور اعین عین کی جمع ہے، اس کا معنی آنکھیں. اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما ہماری بیویوں کی طرف سے بھی، کہ ہماری بیویاں بڑی مطیع اور فرما بردار ہوں، ہمارے لیے باعث راحت ہوں، اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھی فرما بردار اور مطیع ہو، اطاعت کرنے والی ہو، ہمارے لیے باعث راحت ہو. یہ قرۃ اعین. آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. فرمایا کہ نماز اتنی اگر اچھے طریقے سے پڑھی جائے تو اس میں جو لطف آتا ہے اور حظ آتا ہے وہ قرۃ عین ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت ہے. جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے، جو ٹکرے مارتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے نماز کے اندر یکسوئی اور کانسنٹریشن آف اٹینشن، ارتکاز توجہ، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے، یہ نہیں تو پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انتابودا کا انا کا تراہ، تو نماز اس طرح ادا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو پھر یہ تصور ہونا چاہیے، تب جا کے یہ ارتکاز توجہ پیدا ہوتا ہے. توجہ ایک نقطے پہ مرکوز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مرد دعائیں مانگیں تو ازواج پر فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں، اولاد تو دونوں کی ہوتی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی میں ہمارے خامدوں سے ٹھنڈک ہو، خامد جو ہیں وہ بیوی کے لیے باعث راحت ہو اور محبت اور شفقت کا سرچشمہ ہو، اور بیوی جو ہے وہ سعادت مندی اور وہ اطاعت کا سرچشمہ ہو. سب سے بڑی خوبی جو قرآن مجید میں بیویوں کے لیے بیان کی گئی ہے، فالصالحات قانتات، وہ ہے کہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ بڑی فرما بردار ہوتی ہیں. قانتات، فرما بردار. تو فرما برداری پہلے نمبر پر آئی، باقی خوبیاں بھی ہیں لیکن وہ بعد میں. پہلی بار فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، سورۃ النساء کے اندر یہ بات آتی ہے. تو لہذا بیوی جو ہے وہ اگر فرما بردار ہو تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد اگر مطیع و فرما بردار اور نیک ہو، صالح ہو، تو وہ بھی جنت کا ماحول پیدا کر دیتی. ایک بچہ اگر پٹڑی سے اوپر جائے، ڈیریل ہو جائے، غلط محفل کی نظر ہو جائے تو والدین سولی پہ لٹک جاتے ہیں، احساس کی سولی پر. جہنم جیسی زندگی ان کی ہو جاتی ہے اس ایک بچے کے لیے، کسی کہیں نشہ باز ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا. تو اس لیے یہ دونوں باتیں دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ہندی کے کسی شاعر نے یوں کہا تھا، 4 باتیں اس نے گنی تھی کہ آگیاکاری پتر ہوئے، آگیاکاری پتر ہوئے گھر مٹھ بولی نار. آگیاکاری پتر کا مطلب کہ بیٹا فرما بردار ہو اور مٹھ بولی نار، بیوی جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی، اطاعت کرنے والی، خامد کا دل بہلانے والی ہو، محبت کرنے والی ہو. آگیاکاری پتر ہوئے گھر مٹھ بولی نار. اور پھر جناب دھن پلے سنتوش من، کہ جیب میں پیسہ بھی ہو، سنتوش من، اور دل جو ہے وہ مطمئن ہو، سیٹسفائیڈ ہو، ہر قسم کے جھمیلوں سے پاک ہو. تو چاروں سورگ سنسار، یہ 4 چیزیں مل کے جنت بن جاتی ہیں، سورگ بن جاتی ہے. اسی ہندی کے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اور ان میں سے 2 نعمتیں تو یہاں آ گئی. باقی روپیہ پیسہ ہے تو وہ بھی اب جگہ اللہ کی نعمت ہے. اور پھر یہ کہ دل کا اطمینان جو ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اللہ کا دل کا اطمینان کہاں سے آتا ہے.
یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے یہ آتا ہے، کہیں اور سے نہیں آتا۔ تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، قرآن میں تلاوت، اللہ اللہ کرو، ذکر اذکار وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دعا یوں کرتے ہیں۔ اور دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ متقین کے امام بنتے، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ وجعلنا، اجعل یہ پھر فعل امر ہے، نام نہ ہمیں متقین تقوی شعار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی شعار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم تقوی اور پارسائی کے اندر اتنے بلند مقام پہ پہنچ جائیں، ہمارا تقوی، طہارت اور ہماری پارسائی جو ہے اتنی اچھے عمدہ درجے کی ہو کہ لوگ ہماری پارسائی کے قائل ہو جائیں، اور تقوی کہے گا یا دل میں کہے گا کہ ابا جی خود تو جاتے نہیں، پڑھتے نہیں، مجھے کہتے جاؤ کہ پڑھو۔ تو یہ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ تو اس لیے کسی نیکی کی تبلیغ کرنے کے لیے خود اس کے لیے ماڈل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے والدین ماڈل ہونے چاہیے، ماں بیٹیوں کے لیے، باپ بیٹوں کے لیے۔ تو ان کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا رہے گا۔ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی تلاوت کریں گے، اور ایک ماحول جو ہے وہ جنت جیسا پیدا ہو جائے گا، برکات ہی برکات۔ یہ بہت ضروری ہے، دنیا کے سارے کام دھندے ہم کرتے رہتے ہیں، ادھر توجہ کم ہوتی۔ تو فرماتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ دعا بڑی عجیب ہے، لیکن اب ہمارے ہاں جو حالات بدلے ہیں، اب ہمارے ہاں بھی کچھ لیڈر ہیں، کچھ قائد ہیں، قائد جانتے ہیں نا، قائدین قوم کے جو رہنما اور لیڈر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے لیے ہیں، عوام ہمارے لیے ہیں، یہاں یہ ہے کہ متقین کا امام بنا دیں۔ یہ بالکل الٹ دعائیں ہیں۔ تو اس لیے کسی نے بڑی طنز کی تھی کہ گیا دور للمتقین اماما، گیا دور للمتقین اماما، یہ زمانہ ختم ہو گیا جو قرآن مجید کہتا ہے۔ اب ہے عہد للقائدین عواما، اب یہ عہد آ گیا ہے کہ قائدین کے لیے عوام ہوتے ہیں۔ عوام کا نام جتنا جپتے ہیں شب و روز، رات دن، وہ اس کو عوام کا غم کھایا جاتا ہے۔ ہر لیڈر کو، چھوٹے بڑے، اس کی سیاست چمکتی نہیں عوام کا نام لینے دیے بغیر، جب اقتدار میں ہوتے تو عوام کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے عہد للقائدین اماما، نہ خوف خدا ہے نہ میزان و تقوی، نہ خوف خدا ہے نہ میزان و تقوی، اکڑ بھائی پھتو بفر بھائی گاما۔ یہ ان کو کسی نے مذاق اڑایا تھا کہ موجودہ دور کے ہمارے لیڈر کیسے ہیں، اکڑ بھائی پھتو جیسی اکڑ موجود ہے، اور بفر بھائی گاما، اور بھائی گاما جیسے بفر پڑتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی لیڈری ہے اور کون سی امامت ہے؟ آگے فرمایا کہ یہ وہ 13 خصوصیات کے حامل لوگ جو ہیں، اولئکا یجزون الغرفہ، یہ ان کو جزا دی جائے گی۔ یجزون، جزا یجزی سے یجزون مجہول ہے، ان کو جزا دی جائے گی الغرفہ، بالا خانے، بہشت کے اندر جو بڑے بڑے کمرے، بالا خانے، وہ ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ بما صبروا، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر صبر سے انہوں نے کام کیا تھا، اور مصائب و آلام کو جھیلا تھا، اور پھر اسلام پر ڈٹے رہے تھے، اور کسی کی مخالفت کو خاطر میں نہیں لائے تھے، بلا لومت لائم، کسی ملامت سے ڈرے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے، ہر وقت تم مسجد بھگے رہتے ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں، مسیطڑ ہو گیا۔ تو اس قسم کی باتوں سے وہ صبر سے کام لیتے تھے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ لکا یلکی تلکے، یا استقبال کرنا، ویلکم کہنا، ان کا استقبال کیا جائے گا فیہا، ان بالا خانوں کے اندر، تحیتاً، دعا کے ساتھ، بسلامہ، اور سلام کے ساتھ، سلام اور دعا کے ساتھ فرشتے آئیں گے بالا خانوں کے اندر، ان کو مبارکبادیں دیں گے، ان کو سلام کریں گے۔ یدخلون الملائکۃ من کل باب، کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا تھا۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ آیا۔ ماتے ہیں خالدین فیہا، وہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلیں گے نہ نکالا جائے گا۔ حسنت، کیا ہی خوب ہے، مستقرن، یہ ٹھکانہ رہنے کے لیے، بمقامہ، اور قیام کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، مستقل قیام کرنا ہے لمبے عرصے کے لیے تو بھی
اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے تو بھی. دونوں صورتوں میں یہ جگہ، یہ بالا خانہ، یہ جنت کی فضا بڑی خوبصورت ہے. حسنت، حسنت کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، عمدہ ہونا. حسنت جمیع و خصال ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، عربی میں انہوں نے کہا تھا. تو یہ حسنت کا معنی حسنت جمیع و خصال ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عادات و خصال ہیں سب کی سب عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ہیں. سب کی سیرت آپ کی پوری نورانی سے سیرت ہے. تو اس لیے حسنت کا لفظ آیا. کیا خوبصورت، کیا عمدہ ہے وہ مقام جو رہنے کے لیے بھی ہے اور قیام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرمائے. ومن والذین لا یشہدون الزور، یہ اللہ کے بندے ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا لغو اور بیہودہ مقامات پر موجود نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب اتفاقاً کسی بیہودہ پروگرام کے پاس سے لغو پروگرام کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریمانہ اور بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب کبھی ان کے رب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں اور ان کو نصیحت کی جائے تو لم یخروا علیہا صما عمیانا، تو ان پر یہ بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، یہ وہ لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، وہ ہمارے لیے راحت کا باعث بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ متقین اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے. بما صبروا، اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، استقامت سے. ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور ان بالا خانوں کے اندر ان کو دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ، اور کیا خوب ہے ٹھہرنے کی جگہ اور قیام کرنے کی جگہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.